اندھیری رات کے سائے محل کی دیواروں پر رینگ رہے تھے۔ محل کے بلند مناروں پر چلتی مشعلیں ٹمٹما رہی تھی اور شاہی دربار میں غیر معمولی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بادشاہ غیاث الدین اپنی شاہی کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں کہیں ڈوبے ہوئے تھے۔ دربار کے بیچوں بیچ وزیر خاص فخر الملک سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ سلطنت کے سب سے بہادر سپہ سالار بیرم خان پریشانی کے عالم میں اپنے داڑھی کے بال مروڑ رہے تھے۔ بادشاہ کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ تمہیں یقین ہے وزیر کی شاہی تلوار چوری ہو چکی ہے؟ بادشاہ کی آواز گرج رہی تھی جیسے بادلوں کی گڑگڑاہٹ۔ بادشاح نے اپنی گرجتی ہوئی آواز سے کہا وزیر سے کہ تمہیں یقین ہے کہ شاہی تلوار چوری ہو چکی ہے؟ وزیر نے گھبراتے ہوئے کہا جی حضور، وہ مقدس تلوار جو ہمارے آباء و اجداد نے کئی جنگوں میں فتح کے بعد حاصل کی تھی وہ اب شاہی خزانے میں نہیں رہی۔ یہ کسی غدار کی سازش ہے۔ بیرم خان نے تلوار میان سے نکالتے ہوئے کہا اگر یہ تلوار دشمن کے ہاتھ لگ گئی تو ہماری سلطنت کا وقار اور طاقت دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ بادشاہ غصے سے اپنی شیش سے کھڑے ہو گئے۔ پورے خراسان میں تلاش کرو، جو بھی ہماری تلوار واپس لائے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ سپاہی فوراً حرکت میں آ گئے، مگر کئی دنوں کی تلاش کے باوجود کوئی سراغ نہ ملا۔ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بہادر سپاہی کی آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ نوجوان سپاہی کا عزم۔ سلطنت کے ایک عام سپاہی یوسف کو ہمیشہ سے بہادری اور ایمانداری کی قدر تھی۔ وہ ایک معمولی سپاہی تھا، مگر اس کا دل کسی شاہی جنگجو سے کم نہ تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شاہی تلوار غائب ہو چکی ہے تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اسے ضرور تلاش کرے گا۔ یہ چوری کسی محل کے اندرونی آدمی نے کی ہے، یوسف نے سوچا، اور وزیر خاص فخر الملک پر مجھے ہمیشہ سے شک۔ رات کے وقت جب محل میں خاموشی چھا گئی، یوسف نے خفیہ طور پر وزیر کی محل کے ارد گرد نظر رکھنی شروع کی۔ ایک رات جب سب نیند کی گوش میں جا چکے تھے، یوسف نے دیکھا کہ وزیر خاص محل کے پیچھے واقع ایک پرانے کمرے میں داخل ہوئے اور چند لمحوں بعد وہ غائب ہو گئے۔ یہ کمرہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے، یوسف نے دل میں سوچا، یہ دروازہ کہاں جاتا ہوگا؟ یوسف آہستہ آہستہ دروازے تک پہنچا اور اسے دھکیلا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ کھلا تھا۔ اندر ایک تنگ سرنگ جا رہی تھی جو محل کے نیچے کسی تہہ خانے تک جاتی تھی۔ آگے سرنگ میں اترنے لگا۔ دیواروں پر لٹکے مشعلوں کی مدھم روشنی میں اس نے ایک بڑا پتھریلا کمرہ دیکھا جس کے درمیان میں ایک پتھر کی میز رکھی تھی اور اس پر وہی تلوار جگمگا رہی تھی جو پورے خراسان کی شان تھی۔ یہ تلوار یہاں ہے؟ یوسف نے حیرانی سے سوچا تو وزیر خاص واقعی غدار ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی، ایک بیانہ کہہ کے کمرے میں گونجا، شاباش یوسف، تم نے بہادری دکھائی، لیکن تم اب زندہ نہیں رہو گے۔ یوسف نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وزیر خاص اپنے 5 ہٹے کٹے محافظوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ یوسف کو مار دیں گے۔ تمہیں کیا لگا یوسف کہ تم چپکے سے ہماری سازش پکڑ لو گے؟ اب تم بھی یہیں دفن ہو جاؤ گے، وزیر نے کہا۔ لیکن یوسف گھبرانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے مضبوطی سے تلوار تھامی اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ محافظوں نے ایک ساتھ حملہ کیا، لیکن یوسف تیزی سے پیچھے ہٹا اور ایک محافظ پر ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ دوسرے 2 سپاہی ایک ساتھ جھپٹے، مگر یوسف نے بجلی کسی طرح تیزی سے ایک کو نیچے گرایا اور دوسرے کے حملے سے خود کو بچایا۔ اب صرف وزیر خاص باقی رہ گئے تھے۔ وہ خود بھی ایک ماہر تلوار باز تھے اور فوراً یوسف پر حملہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور چنگاریاں فضا میں بکھر گئیں۔ وزیر نے ایک زبردست وار کیا، مگر یوسف نے اسے مہارت سے روکا۔ پھر اچانک یوسف نے ایک جھکائی دے کر وزیر کی تلوار چھین لی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ یہ لو اپنے دھوکے کی سزا، یوسف نے وزیر کے ہاتھ باندھ دی۔ اگلی صبح جب بادشاہ دربار میں بیٹھے تھے تو دروازہ دھڑام سے کھلا۔ یوسف اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شاہی تلوار تھی اور وزیر کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھی۔ یوسف، تم نے ہماری سلطنت کا وقار بچا لیا۔ وزیر خاص پر چہرے کی ندامت تھی اور محل کے سپاہیوں نے اسے فوراً قید میں ڈال دیا تھا۔
بادشاہ نے یوسف کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یوسف، آج سے تم نہ صرف ہمارے شاہی سپہ سالار ہو بلکہ ہمارے محل کے سب سے وفادار محافظ ہو۔ دربار تالیوں اور نعرے تکبیر سے گونج اٹھا۔ مورل آف دی سٹوری یہ ہے کہ اس دن کے بعد خراسان کی سلطنت پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی، لیکن یوسف کو ہیرو مان لیا اور اس کی بہادری کی کہانیاں نسل در نسل سنائی جانے لگی، کیونکہ جب نیت پاک ہو